عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ محترمہ نہ تو کوئی سیاسی شخصیت تھیں اور نہ ہی ملکی امور کو سمجھنے اور چلانے کی اہلیت رکھتی تھیں۔ ان کی بس ایک ہی خوبی تھی کہ وہ قائد اعظم کی بہن تھیں اور عوام کے نزدیک انہیں صدر پاکستان منتخب کرنے کے لیے یہی ایک بات کافی تھی۔ یہ ہے عوام کا جمہوری شعور۔ عبدالحق میاں ہم اللہ واحد لا شریک پر ایمان رکھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں نے بڑی بھیانک کمزوری پال لی ہے۔ ہم شخصیات کی محبت اور عقیدت میں پرستش کی حد تک آگے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں محبت کا سلیقہ ہی نہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ہر انسان میں کمزوریاں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نفس بھی لگا ہوتا ہے، اس میں اخلاقی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ کوئی انسان کامل انسان نہیں ہو سکتا۔ عبدالحق میاں نعروں کی بڑی اہمیت ہے۔ سیاسی جماعتیں نعرے بناتی ہیں اور عوام کو دیتی ہیں، اور جتنی بلند آواز میں اور جتنا بڑا مجمع وہ نعرہ لگاتا ہے وہ اس سیاسی جماعت کی مقبولیت کا پیمانہ ہوتا ہے۔ مسلم لیگ کے ابتدائی نعروں سے لے کر رہیں گے پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ تھے۔ یہ آئیڈیالز کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پھر پاکستان زندہ باد آیا، یہ پاکستان سے محبت کا اظہار تھا۔ پھر قائد اعظم زندہ باد آیا، یہاں سے شخصیت پرستی شروع ہو گئی۔ نعروں سے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے بیٹے۔ پیپلز پارٹی نے جو نعرہ دیا ہے وہ ہے جیے بھٹو، اور اس نعرے کی مقبولیت بتاتی ہے کہ ہماری اجتماعی اور قومی بیماری بڑھ گئی ہے۔ قائد اعظم کے لیے جو نعرے لگے ان کے پیچھے پاکستان کی محبت کار فرما تھی، پاکستان کا حوالہ تھا، ایک نظریہ تھا۔ لیکن جیے بھٹو کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پاکستان کی محبت بھی نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ اس کے پیچھے پیپلز پارٹی بھی نہیں، گویا اہمیت نہ سیاسی جماعت کی ہے نہ ملک کی، صرف ایک شخص اہم ہے۔ شخصیت پرستی اس حد تک بڑھ جائے تو جمہوریت کہاں پنپ سکتی ہے؟ ایسے میں تو شخصی آمریت جنم لیتی ہے اور ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چچا جان، میں خود انہی خطوط پر سوچتا رہتا ہوں، عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا۔ لیکن ظاہر ہے آپ کا تجربہ زیادہ وسیع ہے، مشاہدات بہت ہیں، ایک عمر گزاری ہے آپ نے۔ میں اتنی گہرائی میں جا کر نہیں سوچ سکتا۔ وہ خاموش ہوا اور چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، لیکن شخصی آمریت میں بھی سیاسی استحکام تو ہوتا ہے، جو بہرحال ملک کے لیے فائدہ مند اور ترقی کا ضامن ثابت ہو سکتا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ امور مملکت اہل ترین لوگوں کو سونپے جائیں تاکہ ملک ترقی کرے اور خوشحالی ہو۔ اس کے برعکس ہوگا تو عوام میں بے چینی پیدا ہوگی، پھر بات شورش تک پہنچے گی، بدامنی ہوگی، تو یا تو خونی انقلاب آئے گا یا فوجی انقلاب۔ اسی لیے آمریہ اہتمام کرتے ہیں۔ اصل میں سسٹم یہ ہے کہ حکومت کے پاس قوت وسائل عمل ہوتے ہیں لیکن سمت نہیں ہوتی۔ اپنے اپنے شعبے کے ماہر سوچنے والے دانشور لوگ سمت فراہم کرتے ہیں، وہ حکومت کی کامیابی کے ضامن ہوتے ہیں، اور حکومت وہ کامیاب ہوتی ہے جو عوام کو خود خوش اور مطمئن رکھ سکے، انہیں روزگار، باعث زندگی اور ضروریات فراہم کر سکے۔ تو یہ کام تو بھٹو صاحب بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح وہ بیوروکریسی اور فوج پر حملہ آور ہوئے ہیں، اس سے ایسا لگتا نہیں طویل اقتدار کے لیے درست راستے کو چھوڑ کر وہ غلط راستے کی طرف بڑھ گئے ہیں۔ اہلیت رکھنے والوں کو تو بے عزت کر کے نکال رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو بیٹا، جب میرٹ کو خیر آباد کہا جاتا ہے تو ایک نہیں کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ بھی دور رس۔ ایسے میں کم اہل یا نااہل لوگوں کے ہاتھ میں فیصلے کا اختیار چلا جاتا ہے، وہ غلط فیصلہ کرتے ہیں، چاہے خلوص کے ساتھ کریں۔ ان فیصلوں کے نتائج پھیلتے ہوئے دور تک جاتے ہیں، پھر وہ وسائل ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ نااہلی کی وجہ سے ان کا زیاں ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں معیشت کمزور ہوتی ہے۔ دوسری طرف آپ اہل لوگوں کو سائیڈ لائن کر کے
ان کی رہنمائی صلاحیتوں سے ملک و قوم کو محروم کرتے ہیں تو معاشرہ زوال پذیر ہوتا ہے۔ میرٹ چھوڑتے ہی کرپشن کا آغاز ہوتا ہے۔ کرپشن کتنی تیزی سے پھیلنے والی چیز ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اقربا پروری کا فروغ ہوتا ہے۔ بعض صلاحیت لوگ اپنی صلاحیتوں کی طرف سے مایوس ہو کر حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں۔ خوشامد، سفارش اور رشوت کو فروغ ہوتا ہے۔ سچ بولنے اور سننے کی قوت دم توڑنے لگتی ہے۔ یہ سب قوموں کے لیے زوال کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ میرٹ کو ترک کر دیا گیا ہے، یعنی کرپشن کا آغاز ہو گیا ہے کیا؟ بالکل۔ اور زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جس انداز میں شروع ہوا ہے ایک روایت کے طور پر آگے بڑھے گا، اور روایت کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں۔ انہیں ابھی زور خوشامد اور سیاسی سفارش پر ہے، لیکن آگے جاتے جاتے اس میں رشوت کی مرکزیت قائم ہوگی، تب یہ بہت زیادہ پھیلے گا۔ یہ تو بہت ہی بھیانک تصور ہے چچا جان۔ عبدالحق کے لہجے میں افسردگی آ گئی۔ ایسا ہی ہے بیٹے، شخصیت پرستی کے بعد رشوت بھی بہت بڑی برائی ہے۔ اس سے معاشی ناہمواری پھیلتی ہے، اس سے مذہبی اور اخلاقی قدریں پیچھے چلی جاتی ہیں، مادہ پرستی بڑھتی چلی جاتی ہے، معاشرے سے قانون اور اصول رخصت ہونے لگتے ہیں، مال کی محبت اور اس کے حصول کی خواہش دیوانگی کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں دینے والا اللہ ہے، جسے چاہے فراغی عطا فرمائے اور جسے چاہے تنگی، لیکن مذہبی قدریں پیچھے چلی جائیں گی تو آدمی ظاہر میں کرپٹ ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جائز طریقے سے مال ہر آدمی اپنی اہلیت اور محنت کے مطابق حاصل کر پاتا ہے، مگر بغیر محنت کے کثیر مال حاصل کرنے کے طریقے بھی موجود ہیں۔ جو لوگ نچلی یا اوپری کسی بھی سطح پر کسی بھی طرح کا اختیار رکھتے ہیں، وہ اسے حصول مال کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور حیثیت نہ ہونے کے باوجود خوش حال ہونے لگتے ہیں، اور معاشرے میں مطابقت بھی ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ جن کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہوتا، وہ اپنی تمام ذہنی صلاحیتیں بغیر محنت کے کثیر مال حاصل کرنے کی ترکیبیں سوچنے میں لگا دیتے ہیں۔ یوں ذہنی صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں، جو کہ قومی سرمایہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف معاشی ناہمواری اور طبقاتی بود میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ محروم لوگوں میں احساس محرومی ہونا فطری ہے، لیکن دوسروں کی ناجائز خوشحالی ان کے احساس محرومی کو زخم بنا دیتی ہے۔ ان سب باتوں کے نتیجے میں معاشرہ کھوکھلا ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ سے تعلق کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے کی، اللہ سے مدد مانگنے کی خو ختم ہونے لگتی ہے، ایمان کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس قیمت میں تو جمہوریت ناقابل قبول ہوگی، بلکہ خاصی مہنگی۔ قیمت تو واقعی ناقابل قبول ہے، مگر جمہوریت تو پھر بھی نہیں ملے گی۔ کیا مطلب چچا جان؟ جمہوری ملکوں کو دیکھو تو پتہ چلے گا جمہوریت میں وراثت نہیں ہوتی، پارٹی افراد سے بڑی ہوتی ہے اور مشاورت سے فیصلہ کرتی ہے۔ کسی فرد کو کسی منصب کے لیے منتخب سیاسی جماعت کرتی ہے۔ پاکستان میں سیاستدانوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو سامنے لا کر سیاست میں موروثیت کی ایک بری مثال قائم کر دی ہے۔ اب ہندوستان کو دیکھو، وہاں پاکستان کی نسبت بہت توانا جمہوریت ہے، لیکن کانگریس کو نہرو کا متبادل کوئی اور نہیں، نہرو کی بیٹی ہی ملی، تو یہ روایت وہاں بھی قائم ہو گئی، اور روایت قائم ہو تو آگے بھی ضرور بڑھتی ہے، اور یہ روایت بھی آگے بڑھے گی، مگر پاکستان میں تو اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ میرا خیال ہے برِ صغیر کا ایک الگ مزاج ہے۔ اگر پاکستان میں اسلامی اقتدار کو استحکام نہ دیا گیا تو دونوں معاشروں میں بمشکل 19-20 کا فرق ہوگا، اور ویسے بھی شخصی عاملیت یا تو اس طرح سے فروغ پاتی ہے یا پھر اس طرح کے نتائج سامنے لاتی ہے۔ اللہ پاکستان کو اس سے محفوظ رکھے، لیکن جو کچھ سامنے ہے اسے دیکھ کر مستقبل کی جو تصویر مجھے نظر آتی ہے وہ بڑی بھیانک ہے۔ کچھ بتائیے مجھے بھی۔ عبدالحق کے لہجے میں دلچسپی در آئی۔ پاکستان میں جمہوریت کا نام صرف ہوگا، جمہوریت نہیں ہوگی۔ انتخابات میں من ماننے نتائج حاصل کیے جائیں گے، شخصی عاملیت ہوگی۔ کیوں چچا جان؟ جمہوری ملکوں پر غور کرو، سیاسی جماعتوں کی جمہوریت میں بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔
وہ جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہیں اور ان کا انحصار شخصیتوں پر ہرگز نہیں ہوتا۔ پارٹی کسی شخص کو ملک کی سربراہی کے لیے منتخب کرتی ہے، وہ شخص پارٹی کو جواب دہ ہوتا ہے، اسے پارٹی کے منشور پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ پارٹی چاہے تو اسے اقتدار سے محروم کر دے اور وہ بس 2 ٹرم تک سربراہ رہ سکتا ہے، ممکن ہے کہیں تیسری ٹرم کی بھی اجازت ہو۔ اس کے بعد صدر یا وزیر اعظم تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ کچھ خصوصی تقاریب میں اسے مدعو کرنا الگ بات ہے، لیکن وہ باقی زندگی ایک عام شہری ہی کی طرح گزارتا ہے۔ جمہوریت میں اقتدار مرتکز نہیں ہوتا، اسے بڑی دانش مندی کے ساتھ تقسیم کیا جاتا ہے۔ پھر جب چیک اینڈ بیلنس کا نظام قائم کیا جاتا ہے، یہ کرپشن کی روک تھام کے لیے ہے۔ ہندوستان میں پارلیمانی سربراہ اپنی پارٹی کا سربراہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ہاں معاملہ مختلف ہے۔ سیاسی جماعتیں شخصیتوں کی محتاج ہیں، ان پر انحصار کرنے پر مجبور ہیں۔ نوابزادہ نصر اللہ خان کی جماعت کو دیکھ لو، وہ جماعت ہے ہی نہیں، ان کی کبھی ایک سے زیادہ نشست نہیں ہوگی اسمبلی میں۔ اب جمہوری فائدہ تو یہ ہے کہ ایسی تمام چھوٹی چھوٹی جماعتوں کا اختتام ہونا چاہیے تاکہ جماعتیں کم سے کم ہوں، زیادہ سے زیادہ 3 جماعتیں ہوں۔ زیادہ تر دنیا میں 2 جماعتی نظام قائم ہے، لیکن انڈیا میں بھی تعداد جماعتوں کی لاتعداد ہے۔ بعض اوقات ضرورت پڑنے پر وہ اسمبلی میں 1 ووٹ کی بھی قیمت وصول کرتی ہیں۔ یہ کرپشن کا آغاز ہوتا ہے۔ جمہوری ملک ہر چیز سے بڑھ کر کرپشن کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2 جماعتی نظام کا یہی سبب ہے۔ شخصی آمریت میں ہر فیصلہ فرد واحد کرتا ہے، نہ کوئی اسے پوچھنے والا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی روکنے والا۔ ایسے میں کرپشن خوب پھیلتا پھولتا ہے۔ بظاہر اس کے نقصانات نظر نہیں آتے، لیکن یہ ملک کی معیشت کو کھا جاتا ہے۔ پھر فرد واحد کی اولاد اس کی وارث بن جاتی ہے اور باپ کا سیاسی مرتبہ اور اقتدار اسے مل جاتا ہے۔ انڈیا نے جمہوریت سے اسٹارٹ لیا، لیکن اب وہ موروثی سیاست کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر پاکستان میں تو ایسے صورتحال نہیں ہے چچا جان۔ عبدالحق نے اعتراض کیا۔ بات اسی شخصیت پرستی کی طرف جاتی ہے۔ جس طرح بھٹو صاحب کو پذیرائی ملی ہے، اس نے انہیں شخصی آمریت کی راہ دکھائی ہے۔ اور یاد رکھو، یہ عوام کی ذمہ داری ہے۔ جذباتیت اور محبت، عقیدت، رشتے ناتوں اور برادری کے حوالے سے ووٹ دینا اپنے پیروں پر آپ کلہاڑی مارنا ہے۔ آپ جمہوریت کو کھیل بنا لیں، الیکشن کو تفریحی میلہ سمجھ لیں تو اپنے اور ملک کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ الیکشن پیسے کا کھیل ہے تو لائق ترین شخص بھی جو غریب ہے اسمبلی میں نہیں پہنچ سکتا، اور جو اسمبلی میں پیسہ پانی کی طرح بہا کر پہنچے گا وہ اسے منافع کے ساتھ وصول کرنا چاہے گا۔ نتیجہ کرپشن، کرپشن اور صرف کرپشن۔ لیکن یہاں موروثی سیاست تو مجھے نظر نہیں آتی چچا جان۔ شخصی آمریت ہمیشہ اسی طرف لے کر جاتی ہے بیٹے۔ ایوب خان کی مثال لے لو۔ گوہر ایوب نے خوب پرپرزے نکالے، بس زیادہ وقت نہ مل سکا اسے۔ پیپلز پارٹی صرف بھٹو کی ذات، بھٹو کا نام ہے، بڑے سے بڑا لیڈر 2 نمبر ہی رہے گا۔ اس پارٹی کا سربراہ کبھی نہیں بن سکے گا۔ بھٹو صاحب کی اولاد ہے، اگرچہ ابھی ایسے آثار نہیں، لیکن بھٹو صاحب انہیں سیاست میں ضرور لائیں گے۔ میں موجود نہیں ہوں گا، لیکن دیکھ لینا، پاکستان میں جس سیاسی جماعت کو بھی مقبولیت حاصل ہوگی وہ صرف ایک شخص کی، ایک خاندان کی جماعت ہوگی۔ 100 سال تک پاکستان موروثی سیاست سے نجات حاصل نہیں کر سکے گا، اور اس کے نتیجے میں اقربا پروری، مصاحب نوازی اور خوشامد، سفارش، رشوت یعنی کرپشن اس سطح پر پہنچے گی جس کا ہم تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خدا نخواستہ ایسا ہوگا تو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا، صرف فوج روک سکے گی اسے۔ مسعود صاحب نے گہری سانس لے کر کہا، صرف اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے عطا کیے ہوئے شعور کی روشنی میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ فوج کو بار بار مداخلت کرنا پڑے گی۔ ہر نام نہاد جمہوری حکومت کا خاتمہ فوج کے ہاتھوں ہوگا۔ تو اس میں بہتری ہوگی کیا؟
صرف ظاہری طور پر خرابیاں اس سے زیادہ بڑی ہوں گی اور پھیلیں گی۔ ایوب خان کی مثال تو بڑی حوصلہ افزا ہے۔ بے شک میری رائے میں تو ایوب خان اس قوم کے محسن ہیں، لیکن انہوں نے ملک کو ہر طرح سے مستحکم کیا، خاص طور پر معاشی اعتبار سے۔ ضروری نہیں کہ ہر آنے والا ایوب خان جیسا ہو۔ اور جن خرابیوں کی آپ نے بات کی ان کی وضاحت نہیں کریں گے کیا؟ وہ تو بے شمار امکانات ہیں۔ فوج کا اقتدار زیادہ مستحکم ہوتا ہے، فوج بھی ہر طرح کی کرپشن میں ملوث ہوگی، فوج کا ڈسپلن بھی آزمائش میں پڑے گا۔ قوم فوج سے بہت محبت کرتی ہے، خدا نخواستہ اس میں بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ یہ سب قومی نقصان ہوں گے اور فوج بار بار نام نہاد جمہوری حکومتوں کا تختہ الٹے گی تو ایک برا تاثر قائم ہوگا۔ افواج کی طاقت اسلحے کے زور پر ہے، جس سے سیاستدان محروم ہیں۔ اس سے معاشرے میں طاقت کا قانون فروغ پا سکتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ پھر سیاسی قوتیں بھی بالآخر اس حقیقت کو تسلیم کر لیں گی کہ فوج کی حمایت کے بغیر حکومت نہیں کی جا سکتی۔ وہ افواج کی بالادستی تسلیم کریں گی تو ان کے جائز و ناجائز مطالبات بھی اپنے اقتدار کی خاطر پورے کریں گی، اور یہ حالت ہوگی تو عوام کے حق میں بہت برا ہوگا۔ وہ انہیں کون پوچھے گا، کون ان کی سنے گا؟ یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے چچا جان۔ بے شک یاد رکھو، سیاسی عدم استحکام معاشی عدم استحکام کی طرف ہی لے کر جاتا ہے۔ پھر پاکستان اپنے محل و وقوع کے اعتبار سے عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز ہمیشہ رہے گا، جو یہاں اپنا اثر و نفوذ بڑھانے کی کوشش کریں گی۔ عدم استحکام کی صورتحال ان کے لیے بہت خوش آئند ہوگی۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اسے اپنے امان میں رکھے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہی تو لیاقت علی خان شہید کے آخری الفاظ تھے۔ انشاءاللہ بدترین صورتحال میں بھی اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ ملک بنا ہی اللہ کی رحمت سے ہے۔ بے شک چچا جان۔ مسعود صاحب چونکے جیسے کسی تنویہی کیفے سے باہر آئے ہوں۔ بات کیا ہو رہی تھی اور میں کہاں کی باتیں لے بیٹھا، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ لیکن یہ سب ضروری ہے، میں اپنے بیٹے سے بھی یہ باتیں کرتا ہوں۔ تحریک پاکستان، قیام پاکستان اور پاکستان بننے کے بعد کے حالات، یہ سب کچھ ورثہ ہے ہمارا۔ اسے نسل در نسل منتقل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، لیکن مورخ دیانتدار اور غیر جانبداری سے تاریخ کم ہی لکھتے ہیں۔ تاریخی سچائیاں تو سینہ بہ سینہ ہی منتقل ہوتی ہیں۔ جو کچھ میں نے دیکھا، سمجھا اور جانا، خاص طور پر جو کچھ میرے بچوں نے نہیں دیکھا، میں وہ سب کچھ انہیں سناتا ہوں، اس تلقین کے ساتھ کہ وہ یہ سب کچھ اپنے بچوں کو اسی تلقین کے ساتھ منتقل کریں۔ اسلام کی اور پاکستان کی محبت ایک چراغ ہے، ہمیں چراغ سے چراغ جلانا ہے تاکہ مستقبل میں چراغ ہو۔ پاکستان کی اہمیت اور قدر و قیمت وہی لوگ سمجھ سکتے ہوں گے جنہیں علم ہوگا کہ اس ملک کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں۔ کورس میں پڑھائی جانے والی تاریخ تو حکمرانوں کے ساتھ تبدیل ہوتی رہے گی۔ پاکستان کی بقا اور ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری ہر نسل پاکستان کے نظریے اور تاریخ سے واقف ہو۔ یہ نہ ہو تو شیرازہ بکھر جائے گا۔ خدا نخواستہ میں تم سے بھی یہی کہوں گا کہ تم بھی یہ سب کچھ اپنے بچوں کی طرف اسی تلقین کے ساتھ بڑھا دینا، تاکہ اسے آگے بڑھانا ہر نسل کی ذمہ داری رہے۔ میں نے اپنا فرض پورا کیا، اب دعا کرتا ہوں کہ میرے بچے بھی اس معاملے میں ذمہ دار ثابت ہوں۔ سب یہ جان لیں کہ پاکستان نہ ہوتا تو ہم ہندوؤں کے غلام ہوتے، اور خدا نخواستہ یہ ملک نہ رہا تو ہم کافروں کی غلامی کریں گے، اور غلامی سے نجات برسوں میں نہیں صدیوں میں ملا کرتی ہے۔ آگے جا کر تو شاید غلامی کے نت نئے روپ سامنے آئیں گے۔ صرف زمین پر قبضہ غلامی کا ثبوت نہیں ہوگا، اور بھی بہت کچھ ہوگا جسے میں محسوس تو کر سکتا ہوں، سمجھ نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ذمہ دار بنائے۔ عبدالحق نے کہا، اب مجھے یہ بتائیں کہ میرے لیے حکومت کے خلاف کیس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
آپ جانتے ہیں میری برطرفی میرے لیے تو قید سے رہائی تھی، مجھے اس پر کوئی دکھ، کوئی صدمہ نہیں ہوا، مجھے معلوم ہے، لیکن یہ ضروری تھا۔ آپ نے اسے خواہ اپنے لیے بوجھ بنا لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ میرے ضمیر پر بوجھ تھا، مسعود صاحب نے کہا، لیکن بات اتنی نہیں تھی، اس میں کئی اور پہلو بھی تھے۔ ان نکالے جانے والوں میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تم سے زیادہ قابل ہوں گے اور دیانت دار بھی ہوں گے، لیکن رزق اور روزگار کے معاملے میں تمہاری طرح محفوظ نہیں ہوں گے۔ انہیں تمہاری طرح یہ قید سے رہائی نہیں لگی ہوگی، انہیں ایک طرف رسوائی ملی ہوگی تو دوسری طرف بے روزگاری۔ وہ تانے سن رہے ہوں گے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا، وہ اپنے بچوں کے مستقبل کی طرف سے فکر مند ہوں گے۔ ایمانداری کی وجہ سے ان کے پاس گزر اوقات کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ کچھ کر سکیں گے۔ تمہارا یہ کیس اور اس کا فیصلہ ایک پیغام ہے جو دور تک جائے گا، عمومی پیغام جو سب کے لیے ہے، یہ کہ اگر آپ حق پر ہیں اور آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کے خلاف بساط بھر ضرور لڑیں، خاموشی سے برداشت نہ کریں کہ برداشت کرنا ظالم کا ساتھ دینا اور اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔ یہ کیس ایسے تمام لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے بلکہ اس راستے کو آسان بھی کرتا ہے، اور اس کیس نے عدلیہ کو بھی ایک اہم پیغام پہنچایا ہے، یہ کہ اس ملک میں اس کی بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حکمران یا کوئی بھی شخص خواہ کتنا ہی مقتدر اور طاقتور ہو، قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے۔ حکومتوں کو بھی قانون اور ضابطوں کے دائروں میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ وہ تجاوز کریں تو انہیں روکنا عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ وہ یہ بھاری ذمہ داری نیک نیتی سے اٹھائے گی تو اللہ اسے طاقت بھی دے گا اور عزت بھی۔ وہ سچائی کے حق میں فیصلہ کرے گی تو حکومتوں کو من مانے اور غیر قانونی فیصلوں سے روکنے کے لیے فوج کو نہ مداخلت کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی وہ مداخلت کا کوئی جواز پیش کر سکے گی۔ لاقانونیت سے روکنے کا رجحان پیدا ہی نہیں ہوگا۔ یہ اسلامی ملک ہے، قانون اوپر سے نیچے تک سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے اور انصاف بھی اوپر سے نیچے تک سب کو ملنا چاہیے۔ میرے نزدیک اس ملک میں عدلیہ ہی سب سے اہم ادارہ ہے۔ تمہارے کیس میں عدالت کا فیصلہ بہت خوش آئند ہے اور اس میں بھی مقتدر لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، لیکن عدلیہ کے پاس اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے کوئی طاقت تو نہیں ہے۔ فوج کی طرح عبدالحق نے اعتراض اٹھایا۔ طاقت تو ہے، عدالت کے فیصلے ماننا، ان پر عمل کرنا اور کرانا انتظامیہ یعنی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ خیال آتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے ناپسندیدہ نہ ہو اور اس کے نتیجے میں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا، کیوں رہنمائی کرو؟ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں آپ؟ عبدالحق نے خجالت سے کہا۔ میں کیسے آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں؟ میں تو خود آپ سے سیکھتا ہوں۔ نہیں بیٹے، کچھ معاملات میں تم مجھ سے آگے ہو، میری مدد کرو۔ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پایا، عبدالحق نے عاجزی سے کہا۔ دعا کی تو اللہ نے تلقین فرمائی ہے، دعا سے وہ خوش ہوتا ہے، کچھ دعاؤں کو سختی سے منع بھی فرمایا ہے۔ اوہ، عبدالحق نے کہا۔ اب بات اس کی سمجھ میں آئی۔ میں بہت زیادہ نہیں جانتا اس بارے میں، لیکن وہ غیر فطری دعائیں ہوتی ہیں، ایسی دعائیں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ غلط ہیں اور آپ کو ان کا حق نہیں۔ مثلاً آپ سورج کی مغرب سے طلوع ہونے اور مشرق میں غروب ہونے کی دعا مانگیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے اللہ نے جو کائنات کا نظام قائم فرمایا ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ کسی حرام چیز یا اللہ کے منع کیے ہوئے کسی کام کے لیے دعا کرنا، کوئی ایسی دعا کرنا جو آپ کے لیے یا دوسروں کے لیے دین دنیا آخرت اور معیشت کے لیے نقصان دہ ہو۔ مثلاً کوئی ضرورت مند دعا کرے کہ اسے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی سے روپیہ مل جائے، جبکہ اسے معلوم ہو کہ وہ اسے سود پر ملے گا اور اس کا ارادہ بھی سود پر قرض لینے کا ہی ہو، یا جیسے کسی کا شرابی دوست شراب کی طلب سے بے حال ہو رہا ہو اور وہ اس کے لیے شراب کے حصول کی دعا کرے۔
دعا تو عبادت ہے، بندگی ہے چچا جان۔ دعا اللہ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اللہ کی قدرت کا، اور اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی کچھ دینے والا نہیں۔ دعا میں سرکشی اور نافرمانی تو بدبختی ہے۔ جبھی تو میں دعا کرتے ہوئے ڈرتا ہوں بیٹے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ نہیں چچا جان، بس نیت اچھی ہونی چاہیے، عبدالحق نے کہا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، نیتیں بھی اور بندوں کے دلوں میں چھپے ہوئے بھید بھی، اور وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ پھر بھی میں کوئی ایسی دعا کر بیٹھوں جو تقدیر سے، اللہ کی معیشت سے متصادم ہو تو گرفت تو ہوگی۔ تقدیر بندوں سے پوشیدہ ہے چچا جان، صرف اللہ جانتا ہے، اور معیشت کا کسی کو کیا پتہ۔ بندے کو جس چیز میں اپنی دنیا، دین، آخرت اور معیشت کی بہتری نظر آئے وہ اللہ سے مانگنی ہے۔ یہ الگ بات کہ وہ نہیں جانتا اور اللہ جانتا ہے کہ اس میں بہتری نہیں۔ اب یہ اللہ کی رحمت اور شان عطا ہے کہ وہ اس دعا کو قبول نہیں فرماتا اور اسے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ یہی نہیں، وہ اس دعا کا اس سے بہتر بدل عطا فرماتا ہے، دنیا میں یا آخرت میں، یا چاہیں تو دونوں جگہ۔ دنیا دعا رائگاں نہیں ہوتی، کہتے ہیں اللہ چاہے تو دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، جیسے صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں اور عمر بڑھتی ہے۔ دیکھیں، دعا تو بندہ خیر کی ہی مانگتا ہے، بے شک وہ نہیں سمجھ سکتا کہ جو کچھ وہ مانگ رہا ہے اس میں حشر بھی چھپا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں دعا کے ساتھ بالخیر ضرور کہا جائے۔ جیسے آدمی درازی عمر کی دعا کرے تو اللہ سے درازی عمر بالخیر کی دعا کرے۔ یہ تو تم نے بڑی ہی اچھی بات بتائی، مسعود صاحب نے کہا۔ وہ کچھ دیر سوچتے اور جھجکتے رہے، جیسے الجھن میں ہوں، جو کہنا ہے وہ کہیں یا نہ کہیں۔ کوئی بڑی الجھن ستا رہی ہے آپ کو، عبدالحق نے کہا، اور مسعود صاحب جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گئے۔ میں اللہ سے جو مانگنا چاہتا ہوں اس کا نہ مجھے حق ہے اور نہ ہی اس کی میری اوقات۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں۔ کچھ بتائیں تو صحیح، ایسی باتوں میں کسی کو شریک کرنے کے خیال سے بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ کیا کروں؟ مسعود صاحب کے لہجے میں بے بسی تھی۔ تم مجھے یہ بتاؤ، کوئی اپنی اوقات سے بڑھ کر مانگ سکتا ہے کیا؟ یہ کہتے ہوئے وہ عبدالحق کو کسی چھوٹے سے بچے کی ماننے لگے۔ اوقات کی بات ہی نہ کریں چچا جان، وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ انسان کی اس دنیا میں حیثیت کیا ہے؟ اس زمین سے بہت بہت بڑے بڑے بیکراں صحرا میں ریت کا ایک ذرہ، اور اللہ اس میں سے جس بندے کو چاہے مرتبہ عطا فرما دے۔ کسی کو بادشاہت دیتا ہے تو کسی کو ولایت، غلاموں کو تخت و تاج مل جاتے ہیں، اور اس کے حکم سے بادشاہ ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں۔ اوقات تو کسی کی بھی کچھ نہیں چچا جان، کیا بادشاہ اور کیا فقیر، جو ہے اسی کا دیا ہوا ہے۔ مسعود صاحب کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ بے شک بیٹا، یہ حقیقت ہے، اللہ سے مانگنے میں اوقات کا کیا دخل چچا جان؟ عبدالحق نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہ تو بندوں سے مانگتے ہوئے سوچا جائے، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، الحمدللہ۔ کوئی سائل مجھ سے 10 کروڑ روپے مانگے اور وہ میرے پاس ہوں بھی تو کیا میں اسے دے دوں گا؟ ہرگز نہیں۔ تکبر کے خوف سے منہ سے نہ کہوں، لیکن دل میں ضرور سوچوں گا کہ پیروں میں جوتے نہیں، در بدر پھر رہا ہے اور مانگ رہا ہے 10 کروڑ، اوقات 10 روپے کی بھی نہیں۔ اللہ کا خوف نہ ہو تو اس کا مذاق اڑاؤں میں؟ اور کوئی رئیس مجھ سے یہی رقم مانگے اور میرے پاس نہ ہو تو میں اس سے یہی کہوں گا نا کہ بھائی میری تو اتنی اوقات نہیں، اور دل میں سوچوں گا کہ ہوتے بھی تو نہ دیتا، کیا میری ضرورتیں نہیں ہیں؟ چلیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے، کوئی 1 لاکھ روپیہ قرض مانگے اور ہو وہ 200-300 روپے ماہوار کا ملازم، تو میں منہ سے نہ کہوں، لیکن دل میں اس کی اوقات کے بارے میں سوچوں گا، ضرور سوچوں گا۔ یہ اپنی اوقات سے بڑھ کر مانگ رہا ہے، عمر گزر جائے گی اور یہ میرا قرضہ ادا نہ کر سکے گا۔ میرے پاس کروڑ بھی ہوں گے تو میں اسے 1 لاکھ نہیں دوں گا۔ تو یہ تو بندوں کے معاملات ہیں۔ مانگنے والا جس سے مانگ رہا ہے اس کی اوقات دیکھتا ہے،
جس کے پاس 1000 ہوں اسے مانگنے والا 1,00,000 کبھی نہیں مانگے گا، اور دینے والا مانگنے والے کی اوقات دیکھے بغیر نہیں دے گا۔ غور کریے گا، یہ لوٹا بھی سکتا ہے، غور کرے گا کہ یہ لوٹا بھی سکتا ہے یا نہیں۔ یہ ہے انسانوں سے مانگنا اور اللہ۔ عبدالحق کہتے کہتے رک گیا۔ اس نے سر اٹھا کر مسعود صاحب کی آنکھوں سے آنسو دیکھے۔ میں پوری طرح سمجھ رہا ہوں بیٹا، تم کہتے رہو، انہوں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں، یہ تو حماقت ہے نا کہ آپ اس سے مانگے جو خود کسی کا محتاج ہے۔ اس سے کیوں نہ مانگے جس کے سب محتاج ہیں؟ اقبال کا یہ شعر بہت ہی وسیع مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو چچا جان، یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ بندے اپنی حاجت روائی کے لیے اس سے رجوع کریں۔ میں مجبوراً موضوع سے ہٹ رہا ہوں، مسعود صاحب نے کہا۔ بات سے بات نکلی ہے، اسی لیے اب بیٹا اللہ نے اس دنیا کو اسباب کا کارخانہ بنایا ہے۔ آدمی کا کام آدمی سے ہی نکلتا ہے۔ بے شک چچا جان، اس میں بھی بندوں کی آزمائش ہے۔ مجھے کوئی کام آ پڑا ہے تو ایمان کا تقاضا ہے میں اس کے لیے اللہ سے دعا کروں کہ میرا کام ہو جائے۔ اللہ جسے چاہے گا وسیلہ بنا دے گا، اور کام نہ ہو تو صبر کروں، یہ سمجھ لوں کہ اس میں میری بہتری نہ تھی۔ اللہ نے کسی نامعلوم نقصان سے مجھے بچا لیا، یا ضروری ہو تو اس کے لیے مسلسل دعا کرتا رہوں۔ اور اگر تمہارا کام ایسا ہو کہ صرف میرے ہی ذریعے ہو سکتا ہو تو بھی مجھے اللہ سے ہی دعا کرنی ہوگی، آپ سے رجوع کرنے کی اجازت لینی ہوگی۔ یہ کیسے پتہ چلے گا تمہیں اجازت ملی یا نہیں؟ اجازت نہ ہوئی تو میرا دل اس بات سے ہٹ جائے گا، یا میں کوشش کر کے باوجود آپ سے رابطہ نہیں کر سکوں گا۔ اپنے معاملات میں خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، اللہ سے رجوع کیا جائے تو وہ اس میں اپنے فضل و کرم، رحمت اور خیر رکھ دیتا ہے۔ جزاک اللہ بیٹا، اب اس معاملے پر بات کرو جو زیر غور تھا۔ عبدالحق نے گہری سانس لی۔ بات یہ ہے کہ اللہ وہ واحد اور احد ہستی ہے جس کے خزانے لامحدود ہیں، قدرت کامل ہے جس کے قبضہ اختیار سے باہر کچھ نہیں، لامحدود خزانے ہیں اس کے کسی خزانے کے کروڑویں حصے کا کروڑواں بھی ہمارے لیے تصور سے باہر ہے۔ وہ کسی کو کچھ بھی دے سکتا ہے، کچھ بھی۔ عبدالحق نے زور دے کر کہا، ایک وہی تو ہے، صرف وہی تو ہے جس سے بندہ جو چاہے مانگ لے، وہی تو ہے جو مانگنے والے کی اوقات جانتا ہے اور اس کی اوقات کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ کچھ دیتے ہوئے۔ اور چچا جان، جسے ہم اوقات کہتے ہیں وہ اس کے لامحدود خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اوقات بھی تو وہی دیتا ہے، ورنہ ریت کے ایک بے نشاں ذرے کی حیثیت ہی کیا ہے، اور وہ بغیر مانگے بھی بہت کچھ دے دیتا ہے۔ اوقات بھی مٹی کے پتلے نے کب اس سے فرمائش کی تھی کہ اسے مسجود ملائک بنایا جائے، لیکن اس نے فرشتوں سے اسے سجدہ کروا کے بتا دیا، جتا دیا کہ انسان کی اوقات کہاں تک ہے۔ تو چچا جان، اسے تو بندہ اپنی اوقات کو بھول کر کچھ بھی مانگ سکتا ہے، اس کی عطا اور اس کے کرم کے حوالے سے۔ اس کی عطا اور کرم کی بھی کوئی حد نہیں۔ کیا کوئی حد ہے؟ کچھ دیر خاموشی رہی۔ مسعود صاحب کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، پھر انہوں نے سر اٹھایا اور براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم سے ایک ذاتی بات پوچھوں؟ برا تو نہیں مانو گے؟ ضرور پوچھئے، میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ عبدالحق نے کہا، تم نے اللہ سے کچھ ایسا مانگا کیا جسے مانگتے ہوئے تمہیں احساس ہوا کہ وہ تمہاری اوقات سے بڑھ کر ہے؟ عبدالحق نے بلا تامل اس کا جواب دیا، میں کچھ بھی مانگوں، مجھے یہ خیال رہتا ہے کہ میں اپنی اوقات سے سوا مانگ رہا ہوں۔ میں اپنی بات تم پر شاید واضح نہیں کر سکا۔ مسعود صاحب نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، میرا اشارہ اہلیت کی طرف سے ہے۔ دیکھو نا، اللہ نے اپنے ہر بندے کو ایک فطرت، صلاحیتیں اور کچھ اہلیتیں ودیعت فرمائی ہیں، انہی کے مطابق وہ دنیا میں آگے بڑھتا ہے۔ تم سرکاری افسر اہلیت کے بغیر تو نہیں بنے نا؟ مگر اب تو اہلیت کے بغیر بھی لوگ افسر بن رہے ہیں، عبدالحق نے ہنستے ہوئے کہا، اور یہ سلسلہ
جاری رہے گا، لیکن یہ تو دنیا ہے، اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہوگا، کبھی نہیں۔ اللہ قادر مطلق ہے، جسے جو چاہے دے دے۔ مسعود صاحب لاجواب ہو گئے، کچھ کھسیا سے گئے۔ میں اپنی بات تمہیں سمجھا نہیں پا رہا۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی خفیف سی جھنجھلاہٹ تھی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی دعا کرتے ہوئے اللہ سے ڈر لگا تمہیں؟ عبدالحق کچھ دیر سر جگا کر سوچتا رہا، پھر اس نے سر اٹھایا تو اس کی نگاہوں میں تفہیم تھی۔ اب میں آپ کی بات کو کچھ سمجھ رہا ہوں، اس نے کہا۔ یہ مقام تو شاید ہر کسی کی زندگی میں کئی بار آتا ہوگا۔ مجھے بتاؤ، تم سب سے زیادہ خوف زدہ اپنی کس دعا سے ہوئے؟ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے ہی کہا کہ ایسی باتوں میں کسی کو شریک کرنے کے خیال سے بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ ہر بندے کو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے ہر بندے کے ساتھ الگ الگ معاملات ہوتے ہیں، اور وہ بہت ذاتی ہوتے ہیں۔ مسعود صاحب کا چہرہ اتر سا گیا۔ انہیں شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن کبھی کبھی انہیں کسی کے ساتھ شیئر کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، کبھی اپنے اور کبھی دوسروں کی بہتری کے خیال سے، کبھی اپنی الجھن دور کرنے کے لیے اور کبھی دوسروں کی رہنمائی کے لیے۔ کوئی بہت ذاتی معاملہ ہو تو الگ بات ہے، جیسے اپنے خواب کو میں نے کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کروں گا، اور جو کچھ شیئر کیا جاتا ہے وہ بھی آدمی کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ ہر کسی کو ہر بات نہیں بتائی جا سکتی۔ عبدالحق کہتے کہتے رکا اور اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اس نے سلسلہ کلام پھر جوڑا۔ آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، میں آپ کے ساتھ سب کچھ شیئر کر سکتا ہوں، اس ایک خواب کے سوا۔ یہ تمہاری محبت ہے اور میں اس پر تمہارا شکر گزار ہوں۔ مسعود صاحب کے لہجے میں تشکر تھا۔ مجھے شرمندہ نہ کریں چچا جان، آپ کو اللہ نے اس کی اہلیت عطا فرمائی ہے، عبدالحق نے ہنستے ہوئے کہا، پھر ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ میں جب چھوٹا تھا تو اللہ کی رحمت سے دنیا کے نظام پر غور کرتا تھا۔ اللہ کے فضل سے میں نے سمجھ لیا کہ یہ نظام ایک ہی ہستی چلا رہی ہے۔ پھر میری سمجھ میں اس کی نعمتیں، اس کے احسانات آنا شروع ہوئے۔ میں نے جان لیا کہ مجھے سب سے بڑھ کر اسی سے محبت کرنی چاہیے۔ میں اس وقت اللہ کے نام سے واقف نہیں تھا۔ وہ بہرحال لڑک پن تھا، عمر کا وہ حصہ جب آدمی خوف سے بے نیاز ہوتا ہے، اور مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کتنی بڑی خواہش کر رہا ہوں، بلکہ میں تو محبت کا مفہوم بھی نہیں سمجھتا تھا۔ محبت ایسی ہی فطری چیز ہوتی ہے چچا جان کہ بعض دفعہ لوگ عمر بھر محبت کرتے ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ میری تربیت البتہ ایسی تھی کہ میں محبت کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں بڑا ہوا، اللہ نے کرم فرمایا اور مجھے قبول اسلام نصیب ہوا۔ اب ہوش کے ساتھ جو میں نے اپنی اللہ سے محبت کی خواہش پر غور کیا تو تھر تھری چڑھ گئی۔ اللہ سے کوئی کیسے محبت کر سکتا ہے؟ محبت کو جو میں نے سمجھا تھا اس کے مطابق تو محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی غرض کے۔ اس کا کام محبوب کو خوش کرنا، اسے فائدہ پہنچانا ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ اللہ ہر ضرورت سے پاک ہے، اسے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، وہ تو خود دینے والا ہے، اور ہم بے غرض ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم تو سراسر محتاج ہیں اللہ کے۔ تو میں بڑا الجھا کہ اللہ سے کیسے محبت کروں۔ میری سمجھ میں یہی آیا کہ محبت تو اللہ کا وصف ہے، صرف وہی تو محبت کر سکتا ہے، اور وہ کرتا ہے۔ وہ پیدا فرماتا ہے اور اپنی مخلوقات کی ہر ضرورت پوری فرماتا ہے بغیر مانگے۔ وہ خود فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ماں اپنی اولاد سے جتنی محبت کرتی ہے وہ اس سے 70 گنا سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ مگر پھر میں نے قرآن میں پڑھا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی محبت کی تلقین فرمایا بندوں پر سب رشتوں سے، ہر چیز سے کہیں بڑھ کر محبت کرنا صرف اور صرف اسی کا حق ہے، اور قرآن میں جو کچھ ہے حق ہے، تو اللہ نے بندوں کو اپنی محبت کی دعوت دی۔ لیکن اللہ سے محبت کیسے کی جائے، اس کے محتاج اسے کچھ نہیں دے سکتے، جبکہ دنیا محبت کا اظہار ہے۔
آدمی کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہے، مگر اس شعر میں اللہ نے محبت کرنے والی کی بے بسی کا کیسا نقشہ کھینچا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میں تو بے بسی سے سوچتا تھا چچا جان، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے میرے دل میں ماں کی محبت کا خیال آیا۔ ماں اولاد کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتی ہے۔ روئے زمین پر سب سے عام، سب سے بڑی ظاہری محبت ماں کی ہے، جو وہ اپنی اولاد سے کرتی ہے۔ کہاں سے آئی یہ محبت، اور کسی اور کو کیوں نہیں ملی یہ محبت؟ یہ محبت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ بچے کیسے پلتے؟ میرے اندر جیسے کسی نے سمجھایا، اور ایک پل میں میری سمجھ میں آ گیا، یہ پالنے والے کی محبت ہے، اور پالنے والا تو صرف ایک ہے، واحد احد پروردگار عالم، ہمارا رب۔ کسی عورت کے پاس وہ محبت پہلے سے نہیں ہوتی، لیکن ماں بنتے ہی وہ اللہ کی طرف سے اسے ودیعت ہو جاتی ہے۔ یہ محبت پوری نسل انسانی پر اللہ کا احسان ہے، بچوں کی حاجت روائی ہے۔ پھر میری سمجھ میں یہ بات کچھ آنے لگی۔ محبت آسان جذبہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ میں اسے ایسے سمجھا جیسے ہر انسان ایک مکان ہے، بنانے والے نے اس میں بجلی کے لیے مکمل فٹنگ کر دی ہے۔ جسم مکان ہے، روح مکین، مگر مکمل فٹنگ کے باوجود مکان میں روشنی نہیں۔ اس کے لیے دو کام ضروری ہیں۔ پہلا تو مکین کو بجلی کا کنیکشن جوڑنا ہے، مگر روشنی پھر بھی نہیں ہوگی۔ بجلی فراہم کرنے والا برقی رود دوڑائے گا تو روشنی ہوگی، اور محبت کا کائناتی پاور ہاؤس اللہ ہے۔ مسعود صاحب نے تڑپ کر کہا، جی چچا جان، طاقت، علم، عزت، سب کچھ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ بیٹا، تم نے کتنی خوبصورتی سے اسے واضح کیا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے چچا جان۔ بندے کا کام صرف درست سمت میں تجسس کرنا ہے، رہنمائی اللہ کرتا ہے۔ بے شک بیٹا، مسعود صاحب نے کہا، اور پھر بولے، میں اپنی مداخلت پر معافی چاہتا ہوں، تم اپنی بات جاری رکھو۔ بجلی کا کنیکشن جو بندے کو جوڑنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جب بندے نے زبان سے کہا اور دل سے تسلیم کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو کنیکشن جڑ گیا، اور اس پر عمل کنیکشن کو اور مضبوط کرتا ہے۔ مگر بیٹے، محبت تو انہیں بھی مل جاتی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ مسعود صاحب نے اعتراض کیا، فٹنگ اللہ نے سب کو عطا کی ہے چچا جان، اور عام محبت کا کنیکشن اللہ خود سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ ودود ہے، محبت کا سرچشمہ۔ جو محبت وہ سب کو بلا تفریق عطا فرماتا ہے، وہ دنیاوی محبت ہے۔ اس کے بغیر دنیا کا نظام ہی نہیں چلتا۔ آدمی اپنی غرض کے لیے آدمی کو مار ڈالتا ہے، کھا جاتا ہے، خود غرضی کی حکمرانی ہوتی ہے، اور اثار کا وجود ہی نہ ہوتا۔ وہ عام دنیاوی محبت ہے جو وہ از خود سب کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہم اس وقت جس محبت کا ذکر کر رہے ہیں وہ کائنات کی سب سے اعلیٰ و ارفع جذبہ ہے۔ وہ انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، بہت قریب۔ میں بندے کی اپنے خالق، اپنے رب سے محبت کی بات کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کے بغیر تو اس کا تصور بھی ممکن نہیں، اور لا الہ الا اللہ سے کنیکشن جڑتا ہے، اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور یہ وابرہ کا نظام نہیں، یہاں وولٹیج کی سپلائی اللہ کے اختیار میں ہے، اور اپنے لیے وولٹیج بندے کو خود کمانا ہوتا ہے۔ جتنا تعلق اتنا وولٹیج۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کہے گا تو وجود کا بس ایک گوشہ روشن ہوتا ہے، اور انسانی وجود کی وسعت بڑے سے بڑے عمل سے زیادہ ہوتی ہے۔ میں لڑکپن سے ہی اللہ کی محبت کا خواہ تھا، الجھتا تھا کہ محبت کیسے کروں۔ بندگی فرض ہے، عبادت فرض ہے، اور محبت فرض ہے، سو بہت کچھ مانگتی ہے، بہت کچھ کیا ہے، مگر بیٹا
پہلی بات تو یہ کہ محبت ہے کیا؟ مسعود صاحب کی دلچسپی اب صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے بھی پہلے یہی سمجھنے کی کوشش کی تھی چچا جان، اور اس کے لیے رومانوی شاعریوں کی طرف گیا۔ وہاں مجھے پتہ چلا کہ ہم نے بہت سے سفلہ جذبوں کو محبت کا نام دے رکھا ہے۔ شاید یہ بھی محبت کرنے والوں کی آزمائش ہے۔ میں بہرحال محبت کو سمجھنے کی کوشش میں لگا رہا۔ اس سلسلے میں بالآخر کتے نے میری رہنمائی کی۔ کتے نے؟ مسعود صاحب نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں، دیکھیں، ہمارے خالق، ہمارے رب کی محبت تو اور چیز ہے۔ میں نے سوچا ہمیں تو مخلوق کی محبت پر غور کرنا ہے۔ اس وقت میرا مطالعہ بالکل نہیں تھا، اب بھی بہت محدود ہے، مگر مشاہدہ تو سبھی کے لیے آسان ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے اللہ نے دنیا کو غور سے دیکھنے اور اس میں تجسس کرنے کی تلقین کی ہے۔ بہرحال کتے سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ کتا جب کسی سے محبت کرتا ہے تو مرتے دم تک اس کی محبت اور قربت سے دستبردار نہیں ہوتا۔ اس کا محبوب اسے روٹی یا ہڈی دے تب بھی وہ خوش، اور کچھ نہ دے تب بھی وہ اس سے خوش۔ وہ اسے بری طرح مارے تب بھی وہ چوں نہیں کرتا، پٹنے کے بعد بھی اسی کے در پر پڑا رہتا ہے۔ وہ اسے مارنا چاہے تب بھی وہ اس سے بھاگتا ہے، نہ دفاع کرتا ہے، نہ اپنا کوئی اور عمل۔ کوئی اور ہو تو اسے پھاڑ کھائے گا وہ۔ میں نے مشاہدہ کیا اور سوچا کہ کتے کو یہ محبت اللہ نے دی ہے، اور شاید ہماری رہنمائی کے لیے دی ہے۔ عبدالحق کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ ظہر کی اذان شروع ہو گئی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے اذان سنتے اور اس کا جواب دیتے رہے۔ اذان کے بعد کی دعا کے بعد مسعود صاحب نے کہا، آؤ نماز کے لیے چلیں۔ عبدالحق اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جی چچا جان، نماز پڑھ کر واپس آؤ گے میرے ساتھ؟ مسعود صاحب نے پوچھا۔ دل تو یہی چاہتا تھا چچا جان، عبدالحق نے شرمندگی سے کہا، لیکن مجھے گھر جانا ہے۔ پھر آؤں گا انشاءاللہ، اور جلد آؤں گا۔ ٹھیک ہے، یاد رکھنا یہ گفتگو مکمل کرنی ہے تمہیں۔ جی چچا جان، انشاءاللہ۔ اور وہ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ عبدالحق کو حیرت ہوئی کہ کھانے کی میز پر زبیر بھی موجود تھا، لیکن اس نے اس سے کچھ پوچھا نہیں۔ کھانے کے بعد زبیر نے اس سے کہا، آپ سے تو کچھ بات کرنی ہے کاکا۔ عبدالحق اسے لے کر اپنے اسٹڈی میں چلا آیا۔ بیٹھیے زبیر بھائی۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کہیے کیا بات ہے؟ آپ سے ایک اجازت لینی ہے، زبیر نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، عبدالحق نے کہا۔ یہ ضروری تھا، ان معاملات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، سمجھتا نہیں ہوں کاکا۔ تو کیا مجھے ان سے ملنے کے لیے جانا ہوگا؟ عبدالحق نے سادگی سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں آمادگی تھی۔ زبیر تڑپ گیا، یہ تو میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ وہ یہ چاہتے تھے، لیکن میں نے منع کر دیا۔ انہوں نے یہاں آنے کی بات کی تو میں نے کہا آپ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، مسئلہ کیا ہے؟ کچھ کیس سے متعلق ہی بات ہوگی، مجھے تو کچھ نہیں بتایا انہوں نے۔ عبدالحق نے پھر چند لمحے سوچا اور فون کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، آپ انہیں بلا لیجئے۔ اسے زبیر پر پیار آ رہا تھا، وہ اس کی عزت کا کتنا خیال کرتا ہے۔ زبیر نے فون ملایا اور کچھ دیر بات کرتا رہا، پھر ریسیور رکھنے کے بعد بولا، وہ ابھی آ رہے ہیں۔ عبدالحق نے سر کو تفہیمی جنبش دی اور آدھے گھنٹے کے بعد سیکریٹری آ گیا۔ عبدالحق نے ڈرائنگ روم میں اس سے ملاقات کی۔ زبیر کو وہ اصرار کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ سیکریٹری اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے تپاک سے اس سے مصافحہ کیا۔ آپ میرے تصور سے بہت مختلف ہیں عبدالحق صاحب، اس نے کہا۔ تشریف رکھیے، عبدالحق نے کہا۔ آپ میرے اندازے کے برعکس خاصے کم عمر ہیں، سیکریٹری نے کہا۔ آپ مجھے میری بڑی عمر کا سمجھیے، کیوں؟ عبدالحق نے پوچھا۔ اس نے سیکریٹری کو غور سے دیکھا۔ وہ تقریباً اسی کا ہم عمر تھا۔ آپ کی ساکھ کی وجہ سے افسروں کے حلقے میں آپ کا نام بےحد عزت اور احترام کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ نام، ساکھ اور عزت، سبھی کچھ اخبارات کے ذریعے تباہ کر دیا گیا۔
عبدالحق نے سادگی سے کہا۔ اس کے لہجے میں شکایت کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ ویسے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ جب چاہے واپس لے لے۔ کوشش کی گئی لیکن خراب تو نہیں ہوا نا کچھ بھی، سیکریٹری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اب تو سب کچھ بحال بھی ہو گیا ہے۔ ساکھ اور عزت کی بحالی کے لیے عدالت جانا پڑے تو وہ ساکھ اور عزت کیا؟ ویسے مجھے اس کی پرواہ نہیں، میرا ایمان ہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ یہ فرمائیے، آپ نے کیوں زحمت کی؟ پہلے میں ایک بات واضح کر دوں، میں یہاں سرکاری حیثیت میں ایک سرکاری کام سے آیا ہوں، لیکن آپ کے بارے میں جو کچھ سنتا رہا ہوں اس کی وجہ سے میرے دل میں آپ کی بہت عزت ہے۔ آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، میرے نزدیک آپ ایک مثالی آدمی ہیں۔ اس محبت کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ عبدالحق نے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ اب پہلے سرکاری بات ہو جائے۔ جی بہتر، سیکریٹری نے کہا اور بریف کیس کھول کر ایک فائل نکالی۔ فائل میں سے ایک ٹائپ شدہ کاغذ نکال کر اس نے عبدالحق کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کی بحالی کا نوٹیفیکیشن ہے۔ عبدالحق نے کاغذ کی تحریر پڑھی اور سر ہلاتے ہوئے چپتے لہجے میں کہا، یہ مجھ پر سرکار کی غیر معمولی عنایت ہے، لیکن یہ آپ کے ذریعے مجھے بھیجا گیا تو اس میں کوئی رمز بھی ہوگا۔ سیکریٹری شرمندہ نظر آنے لگا۔ اس نے فائل سے ایک اور کاغذ نکال کر عبدالحق کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر آپ کے دستخط درکار ہیں۔ اس کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ عبدالحق نے پڑھا اور اس کا استعفیٰ تھا جس کے تحت وہ ملازمت ریزیوم کرنے کے بجائے بغیر کسی دباؤ، جبر اور کراہ کے فوری طور پر استعفیٰ دے رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر سیکریٹری کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ کام تو میں بغیر کہے کر دیتا۔ یہ ملازمت میرے لیے ایک ناپسندیدہ قید تھی جس سے مجھے اللہ نے رہائی عطا فرمائی۔ میں دوبارہ قید کیوں ہونا چاہوں گا؟ سیکریٹری نے واضح طور پر سکون کا سانس لیا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی نگاہوں میں مایوسی سی جھلکی تھی۔ لیکن حکومت کے دباؤ کے تحت میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ عبدالحق کے لہجے میں قطعیت تھی۔ اس بات سیکریٹری کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ میں جو کچھ آپ کے بارے میں جانتا ہوں اس کے تحت آپ سے اسی رد عمل کی امید تھی، اس نے کہا۔ پھر ظاہری طور پر آپ کی پوزیشن بھی مضبوط ہے۔ بات پوزیشن کی نہیں، عبدالحق کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ میں اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا، اللہ پر یقین رکھتا ہوں، اس کے سامنے جواب دہ ہوں اور اپنے ضمیر کے علاوہ کوئی دباؤ قبول نہیں کرتا۔ اور آپ نے ظاہری پوزیشن کی کیا بات کی؟ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے، میری پوزیشن ہر طرح سے مضبوط ہے۔ حکومت بارگیننگ پوزیشن میں ہے ہی نہیں۔ حکومت کے پاس ریاست کی مکمل طاقت ہوتی ہے عبدالحق صاحب۔ حکومت ہمیشہ بارگیننگ میں ہوتی ہے، بلکہ یوں کہیے اسے ہر فرد پر بالادستی ہوتی ہے، اور آپ بھی اس سے مستثنا نہیں۔ سیکریٹری اس انداز میں بات کر رہا تھا جیسے حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ وہ خود کو علیحدہ کر کے بے حد غیر ذاتی اور غیر جذباتی انداز میں بات کر رہا تھا۔